بابے کے پاس ہمیں جانا ہوا میرے امی کے علاج کے حوالے سے، تو وہاں پر جب ہم گئے تھے تو اس نے بھی ہمیں ایسا ہی دھوکہ دیا۔ پہلے اس نے یعنی سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ میں مفت میں کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اب جب میں امی کو لے کر گیا، اس نے وہ سارا جو ہے وہ اپنا پروسیس جو تھا وہ کروا دیا۔ مجھے یقین نہیں تھا، امی نے کہا تھا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم آنے لگے تو اس کے بیٹے نے کیا کہا کہ ہدیہ بنتا ہے اس کا۔ میں نے کہا کیا ٹی وی پر تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مفت میں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ تو دیں گے، لیکن اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ نہیں، پورا دینا پڑے گا۔ 3000 روپये اس نے ہم سے لے لیا، لیکن ٹی وی پر کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اس طرح سے اتنا ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ ان کے اس میں ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اب کتنے خواتین کی عزتیں لوٹی ہے، کتنے لوگوں کو برباد کیا ہے، کتنے رشتے خراب کیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عشق و عاشقی کو اگر کامیاب بنانا ہو تو آ جاؤ ہم کروائیں گے۔ اچھا کالا جادو کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تعویذات کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط استعمال کر کے باقاعدہ خاندانوں کی خاندان جو ہے وہ اجاڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ان لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یہ شوف سرکار تو ختم نبوت کے بھی داعی ہیں۔ بالکل۔ ہمارے ہاں تو ختم نبوت جو لوگ اتنا شور شرابہ کرتے ہیں، لبیک کے نعرے لگاتے ہیں اور دین کے لیے جتنے جذبات ہیں نا، اتنا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ ان کو اگر پکڑ کے ان کو اقرار الحسن نے بھی کہا تھا نا کہ ایک سورہ سنائیں، تو وہ سنا نہیں سکا نا۔ تو اگر ان کو پکڑ کے آپ کہیں گے نا کلمہ صحیح طرح سے پڑھو، وہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں صحیح طرح پڑھ سکیں گے، لیکن دین کے لیے جذبہ اتنا ہے ان کے اندر کہ جس طرح سے وہ لاہور میں وہ خاتون کے ساتھ پیش آیا معاملہ جس میں حل وہ لکھا ہوا تھا، تو سب آ کے اس کو مارنے کے لیے تیار تھے، اس کی جان لینے کے لیے تیار تھے۔ کس دین کے نام پر جذبے یعنی دین کی توہین ہوگی بھی۔ اچھا اپنی نماز نہ پڑھنے پر دین کی توہین نہیں ہوئی، یا قرآن نہ پڑھنے پر، یا دین کے نہ جاننے پر، اس کو کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ رمضان میں روزے بھی نہیں رکھیں گے لیکن دین کی توہین ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں زیادہ ہے، بہرحال عرب دنیا میں دیکھیں حالانکہ وہاں پہ نہیں ہے یہ۔ پاکستان انڈیا میں اور خصوصاً بنگلہ دیش میں، وہ بنگلہ دیشی بابا ہوتا ہے نا، کیا ہے بنگالی بابا، ہر جگہ پر آپ دیکھیں، لاہور سے کراچی سے اسلام آباد سے اسکردو، ہر دیوار پہ جو ہے بنگالی بابا آپ کے سارے مسائل حل کریں گے۔ بابا بنگالی بابا کریں گے تو پھر اصل خدا کو چھوڑ ہی دیں آپ، محبوب آپ کے قدموں میں اور یہ آپ کے قدموں میں۔ یہ توہین ہے، واقعا دین کی توہین ہے۔ اور ہمارے اب دیکھیں اسلاف کی جو خدمت ہیں، کوششیں ہیں کہ جنہوں نے ہم تک خدا کے پیغامات پہنچانے کی کوششیں کی اور اس کے لیے جہاد کیا، وہ سب رائے گاں بھائی۔ اب سب جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہ ایک شف کر رہا ہے وہ مائک پر، اور وہ جو ہے سب اپنے سر پکڑے ہوئے ہیں اور سب کو جو ہے وہ شفا پہنچ رہی ہے۔ اور اس پر انگریزوں نے تو میم بھی بنایا ہے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہیں پر میچ نہیں جیت رہا ہو تو اس کا تصویر لگا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شف کر دے گا جیت جائے گا میچ، گول نہیں ہو رہا تو گول ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ سارے خرافات ہیں، اور جن میں اگر لوگوں کو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو آپ چھوٹ دیتے ہیں نا کہ چھوٹی موٹی چیزیں کرنے کی چھوٹ دیتے ہیں، تو وہی چیزیں جا کے وہ بعد میں عقیدہ بن جاتا ہے، اور وہی چیزیں جا کے بعد میں ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ان پر آپ ہار نہیں ڈال سکتے، اتنا انہوں نے اپنے جو ہے وہ مضبوط کیے ہوئے جڑیں کہ ان کے اتنے لوگ جو ہے وہ فالوورز ہیں بھائی، آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس پہ آئے گا، سڑک پہ آئے گا۔ ان کو دیتے ہیں ان کی پراپرٹی کی اگر آپ بات کریں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے مزارات کے جو بنے ہوئے نا، تو یہ لوگ باہر ان کی پراپرٹی ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں لاکھوں پاؤنڈ جو ہے وہ کسی نے یو کے میں، کسی نے یو ایس میں جو ہے وہ اپنے پراپرٹی بنائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر آرام سے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہندوؤں میں زیادہ ہے نا، ہندوؤں میں اس طرح کے، اب وہ ساری چیزیں یہاں پر بھی ہیں، کوئی فرق نہیں، یہاں پر اسلام کے نام پر ہے، وہاں پر ہندوؤں کے نام پر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ حقائق کے اصل میں، اور جنات کو استعمال کرتے ہیں انسان، اور اس کے طریقے جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اصل اللہ سے دور اور نجاست کی حالت میں کچھ اس طرح کے وہ کر کے ان کو کنٹرول میں کر کے جو ہے وہ ہمارے آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں، مثلا آپ کا گھر کیسا ہے، آپ وہ کبھی گیا نہیں ہو، ٹھیک ہے، میں نے اس کا اندازہ بھی لگایا تھا کہ آپ کے گھر میں اگر مطلب خواتین ہو تو ان کی تعداد بھی بتا سکتے ہیں، ان کی عمر کے حد تک بھی بتا سکتے ہیں کہ 25 سے 30 سال تک۔ تو پھر اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے آپ امپریس ہو جاتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں یار میرے سارے کام یہی حل کریں گے۔ تو پھر وہ کیونکہ جنات کی مدد سے وہ کرتے ہیں نا، مدد طلب کرتے ہیں، تو وہ جنات لائٹ کی اسپیڈ سے جا کر بھی آ سکتا ہے اس جگہ پر، متعلقہ جگہ پر، وہ کچھ معلومات آپ کو دے دیتے ہیں، پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے قدموں پر گر جاتے ہیں، اور پھر جو کہے گا وہ آپ دیتے جائیں گے، وہ آپ کو جو ہے وہ گمراہ کرتا جائے گا۔ خداوند متعال ہم سب کو اس طرح کی گمراہی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب